ہم سیاسی بات بھی وہی کرتے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا. ہاں وہی بات کرتے ہیں. میں اگر نظام مصطفیٰ والی حدیث پڑھوں تو کم از کم 10 منٹ لگ جائیں، وہ مجھے یاد ہے. سبحان اللہ. ہاں لیکن نہیں پھر پڑھوں گا، ابھی نہیں. ابھی تو آپ کو توجہ ہم جن کا کام کرتے ہیں ایسے تھا تو ایسے تھا. میں نے کہا ایسے ایسے کہ بچے حضور کا دین سمجھ، حضور سے پیار کرنا سمجھ. اب یہ لوگ جو کام جنہوں نے کیا ہے، اب اگر ان کا کراچی میں نام آ رہا ہے تو کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ حضرت عارثہ بن نعمان کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف کے قریب سے گزرا تو بعد میں حضور نے فرمایا وہ جبریل تھے. تو میں نے دیکھا کہ حضور دے یا قلبی سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ تھے تو جبریل. تو کہتے ہیں جب میں گزرا نا تو فقال جبریل یا محمد من آزا. تو جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو ابھی آپ کا غلام گزرا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حارثہ بن النعمان. حضور نے فرمایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. فقال جبریل وهو احد المئۃ الصابرۃ یوم حنین. جبریل کہنے لگے اچھا یہ وہی ہے نا جو حنین والے دن کھڑے رہے تھے. اب مولانا غلام غوث کھڑے رہے لاہور کراچی میں، تو اب کسی کے پیٹ میں شاہ جی کھڑے رہے تو اب کسی کے پیٹ میں درد تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو فرشتوں کو بھی یاد ہوتا ہے اوکھے ویڑے کھڑا کیڑا رہا. کیوں جی؟ اقبال کہتا خطر تابو تمہارا امتحان یار ممکنات جسم و جانس. اقبال کہتا ہے خطرے کے وقت پتہ چلتا ہے مرد کون تھا اور لمحہ کون پہ گیا. خطرے دے ویڑے تے کھڑے رہے جڑے تے نہ ہونا تھا ہی ہونا ہے. جبریل نے کہا اچھا یہ وہی تھے جو حنین والے دن کھڑے رہے. اب جبریل نے بات کیا کی لو سلم لرددت علیہ. یا رسول اللہ اگر آج حارثہ بن نعمان مجھے سلام کرتا تو میں نے جواب بھی دینا تھا. فرشتے بھی تمنا کر رہے تھے کاش کہ یہ مجھے سلام دیتا آج جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا رہا. بنے پریشانی والی بات نہیں ہے. جنہوں نے کام کیا ہے نا کام انہی کا ہونا ہے. ہاں اب کوئی اوکھے ویڑے لمحہ پہ گیا. ہاں جی اوکھے ویڑے لمحہ پہ گیا. اپنی میں مولی خادم جو ہے میں اتنے کہتا او میں نہیں ہوئے تو کوئی اور بندہ ہے، میں تو شریف آدمی ہوں. میں کہا جلے ہوئے ہو ہوائی فائرنگ نہیں، میں نے اب گردن باہر نکالی مارو گولی. کہنے لگے نہیں حضرت صاحب اسی تو تھوڑی تقریریں سن دیں. کہنے لگے گل میں ہو رہے گل توجہ. تو یہ تو اگلی بات تو میں بتاتا نہیں نا. جب میری گاڑی رکی نا تو زاہد نامی بندہ ہے وزیر آباد کا، وہ مجھے فون کرتا. اس دن منگل کی شام تھی، حالانکہ وہ ہر جمعرات کو مدینہ پاک جاتا ہے مکہ مکرمہ سے. وہاں جا کر پھر مجھے فون کرتا ہے. میں اعلیٰ حضرت بریلوی والے کچھ شعر سلام کے پڑھتا ہوں. اس دن وہ 3 بجے اس کا اسی وقت فون آیا جب ہماری گاڑی رکی. وہ کہنے لگا میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں سلام عرض کریں. اور میں نے کہا ہمیں تو پولیس نے گھیرا ہوا ہے. ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا. آپ تو جمعرات کو آتے ہیں. کہنے لگا آج میں اچانک ہی آ گیا. میں کہا گل وچ ہو اسی وقت کیوں آیا فون؟ میں بالکل جب بریک روکے اسی وقت کہنے لگا میں نے دیکھا اس کا. اور میں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ کہنے لگا میں نے کہا آپ تو مکہ مکرمہ. کہنے لگا نہیں میں آج اچانک آیا ہوں. تو 3 بجے فون کرنے کا مطلب واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے. اس واسطے آپ بڑی دلیری کے ساتھ طریق لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں. ہاں جی بڑی دلیری. یار ویسے بھی لوگ مر جاتے ہیں. پنڈی سے لے کر لاہور تک لوگوں نے غیروں کے نعرے لگائے، لیکن وہ قیامت والے دن کس وہ نامہ اعمال میں کھولے جائیں گے. جب آپ لبیک کہتے ہیں نا، جب آپ کہتے ہیں حضور میں آ گیا، تو آپ بتاؤ ھذا جبل یحبنا ونحبہ. حضور فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. پہلے آپ کی طرف سے شرط ہے لبیک کہنا، پھر کبھی آپ جواب سن بھی لینا، وہ وقت آ جائے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. اس وقت آپ کی صورتحال یہ صرف میں ابھی آپ کا مبارک ذکر کر رہا ہوں. تو جس دن ہم نے تو زیارت نہیں نہ کی، جب اعلان ہوگا قیامت والے دن اب حضور تشریف لانے والے ہیں، اس دن جو لبیک کا نعرہ لگے گا نا، ہم اس لیے کہتے ہیں آج لاؤ. آج لبیک کا نعرہ بغیر سوچے سمجھے لگاؤ، سینہ پھاڑ کے لگاؤ.
جب قیامت والے دن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ اس دن حضور فرمائیں گے لاؤ سے بلا کر۔ جب ساری دنیا شرما رہی تھی تو وہ کیا نعرے لگا رہا تھا؟ ہاں جی